سکوں۔ آپ سمجھے کہ ہمارے گھر کا ایک فین ہے، الیکٹرک فین ہے، بجلی سے چلتا ہے، وہ چلتا چلتا اچانک بند ہو گیا۔ جب وہ بند ہوا تو اب پاس ایک سائنسدان کھڑا تھا۔ جب اس نے اس پنکھے کی طرف دیکھا تو اس کی عقل متحرک ہوئی اور عقل نے فوراً کہا کہ یہ پنکھا اس وجہ سے بند ہوا ہے کہ لائٹ آف ہو گئی ہے۔ یہ اس کا پہلا مفروضہ تھا۔ لیکن جب اس کو ایکسپیریمنٹ پر لے کے آیا، پہلے اس کی عقل نے یہ اشارہ دیا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی لائٹ آف ہو گئی ہو، پیچھے سے ڈسکنیکٹ ہو گیا ہو۔ اب جب اس نے دوسرا بٹن آن کیا تو لائٹ جلنے لگی۔ تو عقل کا پہلا مفروضہ جو تھا وہ ایکسپیریمنٹ نے رد کر دیا۔ کیوں؟ اس نے یہ ثبوت دیا اگر لائٹ آف ہوتی تو یہ جو لیمپ ہے، یہ جو بلب ہے، یہ بھی آن نہ ہوتا، یہ لائٹ آن نہ ہوتی۔ لہذا یہ لائٹ پیچھے سے نہیں بند ہوئی بلکہ کوئی اور مسئلہ ہے۔ اب پھر اس نے دوسرا مفروضہ عقل نے تیار کرنا شروع کیا، کیونکہ ان کے پاس تو دو ہی ہے نا، وزڈم ہے یا ایکسپیریمنٹ ہے۔ تو وزڈم ایک مفروضہ تیار کرتی ہے اور ایکسپیریمنٹ اس کو رد کر دیتا ہے۔ اب دوسرا دیکھیں، یہی بنیاد ہے ان اورینٹلسٹ کی، ان مستشرقین کی، ان ملحدین کی، جو قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے نقد کرتے ہیں، یہ فضول، یہ جاہل لوگ۔ اب اس کا دوسرا کنسپٹ جو ذہن کے اندر ابھرا وہ یہ تھا کہ شاید کہ یہ اس کا جو بورڈ ہے جو الیکٹرک سپلائی کرتا ہے وہ شاید کہ خراب ہو گیا۔ اب جب اس نے اس کو تجربے میں لایا، اس کو چیک کیا تو پتا چلا کہ یہ بھی ٹھیک ہے۔ پھر اس نے کہا کہ تار، اس کے اندر کوئی نہ کوئی خرابی آ گئی ہے، تار کے اندر خرابی وارد ہو گئی ہے۔ اب جب اس نے تار کو چیک کیا تو تار بھی درست نکلی، یعنی پہلا مفروضہ بھی رد ہوا، دوسرا بھی، بورڈ والا بھی، تیسرا اس کا تار والا بھی۔ اب اس کا مفروضہ ٹھہرا جا کے کہ پنکھا دیکھا جائے کہ اس کے اندر کیا خرابی ہے۔ اس نے پھر سوچا کہ شاید اس کا کیپیسٹر خراب ہو گیا۔ جب اس نے کیپیسٹر کو چیک کیا تو وہ بھی درست نکلا۔ پھر اب اس کا ٹھہرا کہ موٹر اس کی خراب ہو گئی ہوگی، وائرنگ اس کی خراب ہو گئی ہوگی، اور وائنڈنگ اس کی جو ہے وہ شارٹ ہو گئی ہے، خراب ہو گئی۔ جب اس نے جانچ پڑتال چیک کرتا گیا، بالآخر جب پہنچا تو اس کو پھر یقین ہوا کہ واقعتاً یہ اس کے اندر خرابی لازم ہے، اور اس نے وہ بیان کر دی۔ اب وہ اس کا نظریہ وہ بن گیا۔ پہلے وہ اس کے ہائپوتھیسس تھے، وہ مفروضے تھے جس کو تجربہ رد کرتا رہا۔ تو اب پنکھے تک پہنچا تو حقیقت تک پہنچا۔ اس سے پہلے اس کے مفروضے تھے جو رد ہوتے رہے ہو۔ اسی طرح بیائی ہی سائنس جو ہے وہ بھی ہائپوتھیسس بیان کرتی ہے، ایک مفروضہ بناتی ہے، پھر اس کو تجربے میں لاتی ہے۔ اگر تجربہ اس کا کامیاب ہو جائے اور بار بار وہ تجربہ کرنے میں کامیاب ہو جائے تو پھر اس کو کہتے ہیں کہ یہ سائنٹیفک ہے۔ وہ بار بار تجربہ کرتا ہے، اگر اس کا تجربہ کامیاب ہو جائے تو پھر اسے کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ سائنسی طور ایز اے سائنٹیفک ہے، تو پھر اس کا نظریہ و عقیدہ آگے بیان کر دیا جاتا ہے۔ اب میں ان اورینٹلسٹ سے، اس ملحد سے اور اس ناہنجار سے، حارث سلطان سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ یہ کہتا ہے کہ قرآن پاک کے اندر کہانیاں ہیں، سچ نہیں ہے، اور کہانیوں سے مراد یہ استہزاءً جھوٹ لیتا ہے۔ تو میں اس سے سوال کرتا ہوں، قرآن کہتا ہے کہ آسمان بھی ہم نے بنائے ہیں، زمینیں بھی ہم نے بنائی ہیں، ٹھیک ہے؟ اب اس کو چاہیے کہ میئر کرے آسمان کو کتنا بڑا ہے، کیا کر سکے گا، اس کی سائنس کیا کر سکے گی، اس کی عقل کیا کر سکے گی، صرف ایک مفروضہ تیار کر سکے گی۔ جس طرح کہ زمین کی پیدائش کے بارے میں انہوں نے ایک مفروضہ تیار کیا۔ میں ایک پڑھ رہا تھا
سائنسدان نے یہ لکھا ہوا تھا